بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اچھے کمنٹس بھی کریں۔ سامعین مکرم، ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی فقیر نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، مجھے کچھ دے دیں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے، لہذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال کرو، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لو۔ چنانچہ فقیر ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص ساہمہ بن ارقم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر کے پیچھے اس کا ایک باغ تھا۔ ساہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا، اس سامنے والے پہاڑ کی مٹی کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں، اور یہ حکم دے کر ساہمہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے بازار چلا گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے۔ جب ساہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے کہا کہ تم نے غلام کو کھانا کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب ساہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام سارے پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ساہمہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور پھر جب افاقہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر ساہمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر ساہمہ نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھ سے اس کی پکڑ نہ فرمائیں، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر ادا کیا، اے میرے پروردگار، میں تیرے حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما اور ان کی توبہ قبول فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں شاذون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا کی طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا کہ اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے، زندگی کے ہر موڑ میں ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔